الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی آیات کے اندر نازل ہونے والی سب سے پہلی یہ آیتیں ہیں 5 آیتیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے، حضرت جبریل علیہ السلام ان آیات کو لے کر آپ کے پاس تشریف لائے. واقعہ تفسیر کے ساتھ اگلی مجلس میں بتلایا جا چکا ہے. اس واقعے میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ جب حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آ کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، پڑھو. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص مصلحت اور حکمت کے پیش نظر آپ کو ایسا بنایا تھا کہ آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، تاکہ یہ بات ایک معجزے کے طور پر دنیا کے سامنے آئے کہ ایک ایسا آدمی جس نے زندگی بھر نہ لکھا نہ پڑھا، ان کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علوم جاری فرمائے کہ جن کے سامنے تمام علماء اور حکماء کی گردنیں جھک گئی. گویا اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دکھلانا تھا. اس لیے آپ کو اللہ نے ایسا ہی شروع سے رکھا کہ آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. جب حضرت جبریل نے آپ سے یہ فرمایا پڑھیے اقرا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو جیسا کہ آپ کو بتلایا جا چکا ہے، حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے کھینچا.
یہاں تک کہ آپ کی مشقت انتہا کو پہنچ گئی، آپ کی طاقت جواب دے گئی۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھیے۔ پھر آپ نے جواب میں کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے بیچا، اور ایسا بیچا کہ آپ کی طاقت جواب دے گئی۔ پھر حضرت جبریل نے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے بیچا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے کیوں بیچا؟ اب اس کی جو حقیقی وجہ ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ملکوتی صفات کو منتقل کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے گویا یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ حضرت جبریل نے اپنے سینے سے لگا کر آپ کو بیچا، اور اس طرح ملکوتی صفات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اندر منتقل کیے گئے، اور یہی مقصد تھا آپ کے بیچنے کا۔ اب گویا اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ آپ باوجود امی ہونے کے، پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود پڑھیں گے بھی اور لوگوں کو پڑھائیں گے بھی آپ، اور گویا یہ معاملہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پیش آیا، 3 مرتبہ حضرت جبریل نے بیچا، تو مقصد یہی تھا کہ اس طریقے سے ملکوتی صفات کو آپ کے قلب مبارک میں منتقل کیا جائے۔ خیر، حضرت جبریل نے پھر 5 آیتیں یہ شروع کی، قرأ بسم ربک الذی خلق، جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پڑھی اور وہ تشریف لے گئے۔ ان آیتوں میں کیا فرمایا گیا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، سب کو پیدا کیا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو فرما رہے تھے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو آپ کو گویا بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے اندر وہ ساری قدرتیں جمع ہیں کہ آپ پڑھے ہوئے نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی ان قدرتوں سے آپ کو پڑھوائیں گے بھی، آپ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اور لوگوں کی گویا ساری کائنات کے آپ معلم بنیں گے اس پڑھے ہوئے نہ ہونے کے باوجود۔ یہ بتلانا مقصود تھا، اسی لیے فرمایا گیا اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اسم ذات نہیں لیا، اقرأ بسم اللہ نہیں کہا، اقرأ بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے، یعنی وہ ذات جس نے آپ کی پرورش کی ہے اس کے نام سے پڑھو۔ گویا جب اس کے نام سے آپ پڑھیں گے تو جس طرح اس نے آپ کی پرورش کی ہے، اسی پرورش کا تقاضا یہ ہے کہ پڑھے ہوئے لکھے ہوئے نہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ذریعے سے پڑھوائیں گے لوگوں کو، اور لوگوں کے تک جو ہے آپ کے ذریعے سے علوم پہنچائیں گے۔ یہ اللہ کی شان ربوبیت جو ہے اسی کا تقاضا ہے۔ گویا اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ پڑھیے۔ یہ رب کا لفظ جو استعمال کیا گیا، تو اگرچہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، لیکن گویا جب آپ اس کا نام لے کر کے پڑھیں گے تو آپ کے اندر اللہ کی قدرت سے اس کی شان ربوبیت کے نتیجے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، یہ استعداد پیدا ہو جائے گی کہ آپ باوجود امی ہونے کے پڑھیں گے بھی اور لوگوں کو پڑھائیں گے، لوگوں کو تک علوم پہنچائیں گے۔ اب اس میں ایک بات اور بھی ہے، بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے،
تو اس میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم بھی دیا جا رہا آئندہ کے لیے کہ آئندہ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اور کوئی چیز پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھ لیا کیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہ چیز پڑھیں. گویا بسم اللہ پڑھنے کا اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا. چنانچہ یہی مسنون طریقہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے ویسے شروعات تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم دیا گیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی چاہیے. یہ حکم بھی گویا اس میں دیا گیا ہے. اور ویسے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 5 آیتیں جب حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پڑھی تو پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی تھی. گویا اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی آپ پر نزول ہوا تھا. یہ اگرچہ اس روایت میں نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں سے اس کا پتہ چلتا ہے. اب یہاں آپ کو پڑھنے کا جو حکم دیا گیا اقرا بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کون پروردگار؟ تو آگے تعارف کرایا جا رہا ہے الذی خلق، وہ پروردگار جس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ مفعول ذکر نہیں کیا، سب کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، تمام عالموں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی کا نام لے کر کے پڑھو. گویا کوئی اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اسی اللہ کا پیدا کیا، اسی پروردگار کا پیدا کیا ہوا ہے. تو جب اس پروردگار نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ اس کا خالق ہے، تو وہ آپ کے قلب مبارک کے اندر جو ہے پڑھنے کی صلاحیت بھی پیدا فرما دے گا اس کا نام لے کر جب آپ پڑھیں گے. تو گویا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا ایک ایسا شخص جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہ تو تکلیف مالا اطاق ہے، یعنی ایک ایسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے جس کی اس میں طاقت نہیں ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت سے آپ کے اندر یہ صلاحیت خود پیدا فرما دیں گے. تو جس طرح اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی ذات میں پڑھنے کی صلاحیت بھی پیدا کر دیں گے اور آپ جو ہے پڑھیں گے. اور پھر آگے الذی خلق انسان من علق، وہ ذات، پہلے تو سب چیزوں کے پیدا کرنے کا تذکرہ کیا، پروردگار کون ہے، آگے اسی پروردگار کا تعارف کیا گیا مزید کہ وہ پروردگار جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. یعنی یہاں ساری کائنات کی تخلیق کے بعد خاص طور پر انسان کی پیدائش کا بھی تذکرہ کیا گیا جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. انسان کی تخلیق کا تذکرہ اس لیے کیا کہ کائنات کے اندر جتنے بھی عالم ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ ان سارے عالموں کا خلاصہ انسان کے اندر موجود ہے. یعنی کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جمادات ہیں، تو جمادات بھی انسان کے اندر موجود ہیں، جیسے دانت ہے، ہڈیاں ہیں، یہ جمادات کے قبیل سے ہیں. اسی طریقے سے نباتات ہیں تو انسان کے بال وغیرہ ہیں، نباتات کے قبیل سے ہیں. تو پوری کائنات کے اندر جو مختلف عالم ہیں، تمام عالموں کا کچھ نہ کچھ نمونہ انسان کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. گویا انسان کا وجود جو ہے وہ ایک عجائب ہے اور ساری کائنات کے تمام عالموں کا مجموعہ ہے. اسی لیے انسان کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک عالم اصغر ہے. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جو ہے مطلق پیدائش کا تذکرہ کیا اور پھر انسان کی پیدائش کو خاص طور پر ذکر کیا. اور پھر انسان کی پیدائش بھی کائے کے ذریعے سے، جمے ہوئے خون کے ذریعے سے. گویا انسان کی پیدائش کے جو ہے مراحل کئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر
بیان بھی فرمایا ہے سورہ مومنون کے اندر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو نطفے سے بنایا، پھر اس نطفے کو جمع ہوئے خون کی شکل میں ہم نے تبدیل کیا، پھر جو ہے اس کے ذریعے اس خون کو گوشت کے لوتھڑے کی شکل کے اندر ہم نے تبدیل کیا، پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی اور ان ہڈیوں کو پھر گوشت کے ذریعے سے ہم نے جو ہے یہ کر لیا، یعنی گوشت پہنا دیا ان ہڈیوں کو۔ یہ مراحل انسانی خلقت کے اندر، پیدائش کے اندر جو قدرت کے اندر ہے وہ سارے بیان کیے گئے، اور اخیر میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری مخلوق بن گیا، یعنی چلتا پھرتا انسان بن گیا۔ دیکھو جب تک کہ وہ مٹی تھا، بے شعور تھا، نہ اس میں کوئی عقل تھی نہ شعور تھا، اور جو ہے نہ اس میں کوئی سمجھ تھی، پھر اسی مٹی سے جب اس نے شکل اختیار کی نطفے کی، اس کا بھی وہی حال تھا، نطفے کے اندر بھی نہ کوئی عقل ہے نہ سوجھ بوجھ ہے نہ شعور ہے، پھر اس کے ذریعے سے جب خون جمع ہوا، خون مستہ بنا، اس کا بھی وہی حال ہے کہ اس کے اندر بھی نہ عقل ہے نہ شعور ہے نہ سوجھ بوجھ ہے، پھر اس کے ذریعے سے جب گوشت کا لوتھڑا بنا تو اس کا بھی وہی حال ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر جب ہڈیاں بنی تو وہی حال ہے، ان ہڈیوں کو جب گوشت پہنایا گیا تو بھی وہی حال ہے، پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی، اس روح کے نتیجے میں وہ چلتا پھرتا انسان ہو گیا۔ وہ آپ ایک ایسی اٹھان روح ڈال کر کے اللہ نے انسان کو عطا فرمائی کہ اب گویا ایک دوسری مخلوق بن گیا، اب اس کے اندر عقل بھی ہے شعور بھی ہے۔ اسی کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ بڑے بابرکت ہیں، جس بہترین پیدا کرنے والے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے جو مراحل بیان کیے ہیں سورہ مومنین کی آیتوں میں، اس میں بیچ کا مرحلہ ہے نطفہ کا، یعنی جمے ہوئے خون کا۔ اس آیت میں سورہ اقرا کی آیت میں کہ خلق الانسان من علق، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جو بیچ کا مرحلہ ہے انسان کی پیدائش کے مراحل میں سے خون بستہ کا، اس کو ذکر کر کے اس کے تمام مراحل، اس خون بستہ سے اگلے جو پہلے مراحل ہیں وہ بھی اور بعد کے مراحل ہیں وہ بھی، سب کی طرف گویا اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا، درمیان کا مرحلہ بیان کر کے بس۔ تو آگے پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا وربک الاکرم، کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جس نے آپ کی جو پرورش، جس نے انسان کو پوری کائنات کو بنایا ہے، تو وہ جو ہے باوجود امی ہونے کے آپ کے اندر پڑھنے اور پڑھانے کی صلاحیت بھی پیدا کریں گے، اور وہ تو آپ پڑھیے، اور آپ کا رب جو ہے بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، تو آپ کو کسی ایسی چیز کا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مانا بخاری میں پڑا ہوا نہیں ہوں، تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے دلگیر ہونے کی، دل گرفتہ ہونے کی یا غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے اندر پڑھنے کی صلاحیت بھی پیدا کر دے گا۔ تو جو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے لیے عمل کرنا اس پر ناممکن ہو، وہ اللہ کی ساری قدرتوں کے پیش نظر اللہ کی طرف سے آپ کے اندر یہ صلاحیتیں خود پیدا کر دی جائے گی۔ اور پھر آگے باری تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الذی علم بالقلم، وہ پروردگار جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم دیا۔ یہاں پر جو ہے ایک عجیب بات فرمائی کہ یہ قلم جو ہے، قلم کے ذریعے سے انسان جتنے بھی علوم پڑھتا ہے درسگاہوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر اور سب جگہ پر، وہ سارے کتابوں کے ذریعے سے،
اور یہ کتابیں وہ ہیں جو لکھی جاتی ہے کائے کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے. تو گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سارے علوم جو ہے انسان کو قلم کے ذریعے سے عطا فرمائے. تو یہ گویا آدمی جب ان لکھی ہوئی چیز کو کتابوں میں پڑھے گا تو اس کے ذریعے سے علوم حاصل کرتا ہے. تو انسان کے حق میں حصول علم کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ قلم کو بنایا. یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے الذی علم بالقلم. اور پھر جو ہے دیکھیے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اس کے ذریعے سے توجہ دلائی جائے گی کہ یہ حروف جو ہیں وہ قلم جب لکھنا شروع کرتا ہے آدمی کے مافی ضمیر کو، اور جو ہے وہ حروف، اور پھر وہ حروف تحریر کی شکل اختیار کرتے ہیں آگے کوئی عبارت بن کر کے. یہ صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ یہ حروف والی جو ہے اصطلاح، جب الف کے ساتھ با کو ملا کر پڑھو گے تو اس کو جو ہے اس کا وہ اس طرح پڑھا جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا معنی یہ ہوگا. تو یہ جو مختلف حروف بنائے جاتے ہیں، مختلف کلمات مختلف حروف کے ذریعے سے، اور وہ پڑھے جاتے ہیں، ان کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے، وہ ساری چیزیں انسان کو کس نے سکھائی؟ کیا دنیا کے انسانوں کی کوئی کانفرنس ہوئی تھی اور جمع ہو کر کے انہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ فلاں کلمہ اس طرح پڑھا جائے گا، اس طرح لکھا جائے گا اور اس کا یہ مطلب لیا جائے گا؟ نہیں، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے قدرتی طور پر باقاعدہ انسان کو سکھایا گیا. انسانوں کے اگر حوالے کیا جاتا تو یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. یہ تو قدرتی کی طرف سے اس کا انتظام کیا گیا ہے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق وعلم آدم الاسماء کلھا، لکھا ہے روایتوں میں بات کہ تمام چیزوں کے علوم اللہ، ہر قسم کے علوم، اس کے الفاظ، ان کی ادائیگی، ان کے معانی، اس کا مطلب کیا ہے وہ، اور اس کا تلفظ یعنی اس کی ادائیگی کا طریقہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی وقت سکھلا دی تھی. یہ تمام دنیا کی زبانیں ہیں، مختلف زبانیں، لینگویج، بھاشائیں جو کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے اپنی قدرت سے سکھلائی. کوئی انسانوں نے مل کر کے باقاعدہ اس کو کوئی طے کیا ہو کہ فلانا لفظ فلانے کے ساتھ ملایا جائے گا تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، اس کا یہ مطلب سمجھا جائے گا اور اس کو اس طرح لکھا جائے گا. یہ کوئی لوگوں نے اصطلاح مقرر نہیں کی، بلکہ قدرت کی طرف سے یہ چیز ڈالی گئی قلوب کے اندر اور یہ چیز وجود میں آئی ہے. باقاعدہ کوئی کانفرنس اس کے لیے نہیں ہوئی. بلکہ آج بھی جبکہ مواصلات کی آلات جو ہے ترقی کو پہنچے ہوئے ہے، کوئی آدمی یہ چاہے کہ کوئی ایک نئی زبان، نئی لینگویج ایجاد کرے اور اس کے لیے نیا رسم الخط جو دنیا میں رائج نہیں ہے وہ ایجاد کرے تو ممکن نہیں ہے اس کے لیے. اور اگر کر بھی لے تو سارے انسانوں کا اس پر متفق ہونا یہ محال ہے. یہ کام تو اللہ ہی کر سکتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالیں گے اور اللہ کے ڈالنے کی وجہ سے تمام کے قلوب جو ہے اس کے اوپر کیا ہو جائیں گے؟ متفق ہو جائیں گے. تو گویا یہ الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے بھی جو کچھ علوم آتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کو دخل ہے. اور پھر آگے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے پھر وہ چیز سکھلائی جو وہ نہیں جانتا تھا. گویا اس جملے میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ سکھلانے کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ قلم کا محتاج نہیں ہے. انسان کو بہت سی چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بغیر قلم کے سکھلائی. مثلا بچہ ہے، جب تک کہ ماں کی پیٹ میں ہے تو اس کے اندر اس کی غذا جو ہے اس کی نال کے اندر ایک نلکی کے ذریعے سے، اس کی نال کے ذریعے سے اس کے اندر پہنچتی تھی. وہ کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتا اور کھانا کیا ہے وہ معلوم نہیں. لیکن یہی بچہ جب ماں کی پیٹ میں سے باہر آیا، باہر آتے ہی ماں جب اپنا پستان اس کے منہ میں دیتی ہے تو وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح اس کی غذا اس کے بدن میں پہنچتی ہے. تو یہ جو ہے پستان کا چوسنا اس کو کس نے سکھایا؟ ہم اور آپ یا ساری دنیا اگر مل کر اس بچے کو جو بالکل ایک دم جو ہے کوئی چیز سمجھتا نہیں، بلکہ ابھی تو وہ کچھ دیکھنے کے بھی قابل نہیں، اس کی نگاہ بھی ابھی جمی نہیں ہے، ابھی وہ ماں اور باپ کو بھی نہیں پہچانتا. وہ تو تھوڑی مدت کے بعد جب نگاہیں جمے گی تب
وہ پہچاننے کے لائق ہوگا. لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ جب ماں اس کے منہ میں اپنا پستان دیتی ہے تو وہ چوس کر اپنی غذا اس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے, اور پھر جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے. اس نے اس کو بتلایا کہ تجھے بھوک لگے تو تو روئی ہو, تاکہ تیرے رونے سے تیری ماں کو پتا چلے کہ اس کو بھوک لگی اور وہ تیرے منہ میں پستان دے گی اور اس کے ذریعے سے تجھے غذا حاصل ہوگی. یہ کون سکھلاتا ہے؟ اور روزانہ ان بچوں کے جو ہے اندر علوم کا جو اضافہ ہوتا ہے, ہر بچہ جو اس کی عمر بڑھتی جاتی, ابھی پڑھنے کا زمانہ تو آیا نہیں, وہ تو 5-6 سال کے بعد پڑھنے کا زمانہ تو آئے گا. اس سے پہلے ہی بہت ساری چیزیں ہیں وہ جو کیا کر لیتا ہے, سیکھ لیتا ہے. کس نے سکھائی اس کو؟ بس وہ قدرت ہی اس کو ساری باتیں سکھا دیتی ہے. قدرتی طور پر ساری چیزیں اس کو وہ اللہ کی طرف سے سکھلائی جاتی ہیں. اسی کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم, کہ انسان جو چیزیں نہیں جانتا تھا, جو معلومات اس کو نہیں ہے, قلم کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھلائی ہے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ لکھے پڑھے نہیں ہیں, آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کو غمزدہ ہونے کی یا غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ علم کا آنا اسی قلم کے اوپر موقوف نہیں. اللہ کی ذات تو وہ ہے جو بغیر قلم کے بھی انسان کو سکھلاتی ہے. چنانچہ آپ کو اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی سکھلائیں گے. یہ جبریل جو ابھی آپ کے سامنے آئے ہیں وہی آپ کے پاس آتے رہیں گے اور ہمارے علوم آپ کو بتلاتے رہیں گے. اور ان علوم کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا سیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اور ایسے ایسے علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سکھلائے. بڑے بڑے حکماء اور بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کے سامنے دنگ رہ جاتے ہیں. تو گویا یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کریں گے, آپ اس فکر نہ کریں, اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے. اسی میں اشارہ کر دیا علم الانسان ما لم یعلم. گویا وہ علم کا حصول وہ قلم کے اوپر موقوف نہیں, اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے. بیان دلہا محمد عمار بلال منصور, اور جو ہے دلہن کے وکیل ہیں فیروز عبد الرزاق مستری. آ جاؤ ادھر, آ جاؤ, دلہے میاں کو آگے آنے دو. ہاں بس چلیے پڑھیے. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب فیروز عبدالرزاق مستری صاحب، آپ نے اپنی صاحبزادی سعدیہ بنت فیروز مستری کی ذات کو اپنی ولایت و وکالت اور جناب ابراہیم ولی محمد زری والا اور جناب غلام علی پٹیل کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر فاطمی زوجہ اور بیوی بنا کر جناب محمد عمار ولد بلال منصور کے عقد نکاح میں دیا. محمد عمار آپ نے قبول کیا. بارک اللہ فیکما وعلیکما وجمع بینکما بخیر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری. تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب، ہمارے محسنین و متعلقین، ہمارے مخلصین و محبین کی مغفرت فرما. جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ان کی مغفرت فرما. تمام مؤمنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ
اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ذوالحجہ کے مہینے کا یہ پہلا عشرہ ہے جو تیرے ہاں بڑا بابرکت والا ہے، اے اللہ اس کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق وصول کرنے کی ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو اے اللہ توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے جو بندے حج کے لیے چلے ہیں اے اللہ ان کے سفر کو مبارک فرما، عافیت سہولت کے ساتھ وہاں پہنچا کر اے اللہ ان کو مقبول مبرور عمرہ، مقبول مبرور حج اور مقبول زیارتوں سے مالا مال فرما، اور اے اللہ وہاں کی برکات، ثمرات، فوائد، انوار سے مالا مال فرما، ہر قسم کی معصیتوں، ہر قسم کی جنایتوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری منجوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ آج کی مجلس میں یہ جو نکاح ہوا ہے اس میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، میاں بیوی میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان دونوں کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اللہ ان کی روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اللہ اس نکاح کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان دونوں کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے ان سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ہر قسم کی خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ اے اللہ ایسی حالت پہ موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، اس صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کی عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، خاص طور پر حضرت مولانا طلحہ صاحب کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو لوگ قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما، اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کی ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما، جو لوگ اے اللہ ان کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اے اللہ ان کے ایجنڈوں کو ناکام کر دے، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم انزل بہم باسط الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم اکفناہم بما شئت۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کتائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔